حرام سے مسلسل چل رہا ہے، اور جیسا کہ خانقاہ اشرفیہ شیخ اعظم سرکار کا کہ جو رسومات تھی وہ 27 محرم الحرام سے صبح 11 بجے سے شروع ہوا کرتی تھی، اور وہ مسلسل اپنے وقت پر تمام رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ اپنے جو رسومات ادا کرنے کے اوقات تھے، ان اوقات میں رسومات کو چند ہی لوگوں میں ادا کیا گیا، لیکن تمام لوگوں نے خلوص و للہیت کے ساتھ مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔ مشکل سے حاضر ہوا ہوں آپ کے درمیان مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کی ذات کے تعلق سے اور خانقاہ کے ابتدائی نظام کے تعلق سے کہتے کسے ہیں اور خانقاہ کا کام کیا تھا۔ الحمدللہ خانقاہ اشرفیہ شیخ اعظم کا جب قیام ہوا اور اس کے بعد جب عرس مخدومی کو عالمی پیمانے پر منایا گیا، تو اس کے تمام مقاصد کے اندر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جس طرح خانقاہوں کی پرانی روش تھی اس کو پھر دوبارہ مہیا کیا جائے گا، اس کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ خانقاہوں کی رسوم جو اپنی ذمہ داریاں، یہی مقصد لوگوں کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں سورہ قریش میں آیا ہے، یعنی جب کوئی بندہ سامنے سے آ رہا ہے، انسان دو ہی چیزوں سے ہارا ہوا ہوتا ہے، یا تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے یا پیٹ کی طرف سے بھوکا ہوا ہوتا ہے۔ تو خانقاہ کا یہ مقصد تھا، سامنے والا بندہ اگر آیا ہے تو وہ کس عالم میں آیا ہے، کن حالات سے جھونج کر آیا ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کو کیا پرابلم ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر خانقاہ اپنا کام کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ خانقاہ کے اندر اگر کوئی بھوکا آیا تو اس سے یہ نہیں پوچھا آپ کس مذہب کے ہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہ ہیں، بس دیکھا کہ یہ خدا کی مخلوق میں سے ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ یہ خانقاہ کا کام تھا۔ اگر خانقاہیں بھی وہ تعصب والے کام کرنے لگتی تو ہمیں محبت کون بڑھتا، ہمارے درمیان امن و سکون کی راہیں کون ہموار کرتا، یہ خانقاہوں نے کی ہے۔ آئیے در مخدوم پر چلیے، در مخدوم پر جا کر دیکھیے، آپ نہیں پہچان پائیں گے مسلمان کون ہے، آپ نہیں پہچان پائیں گے غیر مسلم کون ہے، آپ نہیں پہچان پائیں گے گرو نانک کا ماننے والا کون ہے، کیونکہ مخدوم سمنا بابا فرید کی خلافتوں کے بعد خلیفہ میں آتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے بعد سراج الدین آئینہ ہند علاء الحق پنڈوی، پھر حضور مخدوم پاک ہیں، اور وہ بابا فرید جنہوں نے گرو نانک سے اپنا رشتہ جوڑا، اور گرو نانک نے اپنا گرو مانا بابا فرید کو، اور ان سے بہت زیادہ تعلیمات آپ نے حاصل کی گرو نانک نے، اور اس طرح محبتیں ہموار ہوئی دونوں کے اندر، اس طرح محبتیں پیدا ہوئی کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گرو نانک جو سکھوں کے یہاں ان کی جو کتاب چلتی ہے اس کے اندر 50% لگ بھگ حضور بابا فرید کے اشعار ہیں۔ بابا فرید کے اشعار اگر کسی کے دل میں اتر جائے نا تو خدا اور رسول کی محبت تو ویسے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ سچے مومن ہیں ہم، ہمیں بتانا ہے گرو نانک نے جو سکھایا تھا سماج میں، تو ہمیں بتانا ہے بابا فرید حضور مخدوم پاک نے ہمیں جو بتایا تھا سماج میں کیسا رہنا ہے۔ میں بتا رہا تھا چلے جائیے مخدوم سمنا کے دربار میں، آپ کو نہیں پہچان کر پائیں گے کس مذہب کا ہے، کس کتاب کا ماننے والا ہے یا وید کا ماننے والا ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چہرہ دیکھ کر محبت نہیں کی بلکہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی یہی چیز پیدا کر لیں، اگر آج ہم بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں، مخدوم سمنا کی اس تعلیم پر عمل کر لیں، اس قول و فعل پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر ہم ایک نمایاں کردار پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا کے اندر ہم کامیاب اور کامران ہوتے آئیں گے۔ دوسری چیز میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو تھی کہ آنے والے کی پریشانی، ایک چیز ہوتی ڈر، ڈر خدا سے بڑا کسی کا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں خدا کا ڈر ہے تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ
کہ ہم نے اپنے دلوں سے دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنی کرامات بیان کرنے پہ زور لگائے، اگر اتنی تعلیمات بیان کرنے پہ زور لگا لیتے تو آج ہمارا عالم یہ نہ ہوتا کہ ہم مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن تعلیم مخدوم کو چھوڑیں گے، ہمارا عالم یہ نہیں ہوتا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے کرامات بیان کر دامن پکڑنے کی بات کی ہے، تعلیم پکڑنے کی بات کبھی نہیں کی۔ مخدوم پاک کی زندگی کو جب معرف مخدوم اشرف کی سیریز کے اندر ہم نے جانا تو پتا چلا مخدوم پاک کی زندگی کو ہم کتنے پہلو سے پڑھ سکتے ہیں، کتنے پہلوؤں سے جان سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ مخدوم پاک کی شخصیت کو جانیں۔ اگر کسی نے ہم سے کہا کہ اثرات ہیں، ہمارے اوپر اسیب ہے، تو کہا کہ چلے جاؤ۔ کبھی ہم نے کسی مدرسے میں پڑھنے والے یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے یہ کہا کہ مخدوم سمنہ کی زندگی کو پڑھو، آپ کو یہ حلوہ مل سکتا ہے۔ اگر بادشاہت کرنی ہے، حکومت کرنی ہے، تو مخدوم پاک کی زندگی کو پڑھو۔ کبھی ہم نے نہیں کہا، ہم نے صرف مثال دی جو ہمارے سامنے رہنما تھا اس کی۔ ہم نے کبھی اپنے پرانے رہنماؤں کو یاد نہیں کیا، یاد کیا تو صرف اپنے مقصد سے۔ اگر ہم صحیح طور پر اپنے اسلاف کو یاد کرنے لگتے، اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنے لگتے، تو میرا دعویٰ ہے ہم دنیا کے اندر جیسے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صدی، ساتویں صدی تک ایک نمبر پر رہے ہیں، آج بھی ہم دنیا کے اندر ایک نمبر پر۔ آپ دیکھیے نا ہمارے درمیان کیسے کیسے ڈاکٹر گزرے ہیں، ہمارے درمیان کیسے کیسے انجینئر گزرے ہیں۔ ارے جو ہمارے اسلاف عمارتیں بنا گئے کسی نے نہیں بنائی۔ مخدوم پاک کا روزہ پہ چلے جائیے، لوگ آج کل اپنے گھروں میں تالاب بناتے ہیں۔ دیکھیے مخدوم پاک نے بنایا تو نیل بنایا جس میں لوگوں کی، اور اس کا نقشہ دیکھیے، تین طرف پانی، پچھم کی طرف راستہ دے کر ٹھنڈی ٹھنڈی پانی سے ملتی ہوئی پانی سے مس کر کے جو ہوا آتی ہے اس کا مزہ شفا میں بدل جاتا ہے، اور اس پانی کو جب پیا جاتا ہے تو اندرونی امراض کو۔ یہ مخدوم پاک کی زندگی ہے۔ آخر ہم کب مخدوم پاک کو سمجھیں گے؟ کب تک ہم مخدوم پاک کی کراماتوں پہ زور لگاتے رہیں گے اور مخدوم پاک کی تعلیم سے دور رہیں گے؟ ہمیں مخدوم پاک کی تعلیم کے پاس آنا ہے۔ دیکھیے 7 سال کی عمر کے اندر آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ حافظ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بتاتے ہیں مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان 7 قراتیں متواترہ کے 7 قرآن۔ اس کے بعد دیکھیے علوم عقلیہ نقلیہ سے 13 سال کے اندر فارغ ہو گئے۔ اب آئیے، یہ تو علوم تھے، علوم عقلیہ نقلیہ دونوں بیان کیے ہیں میں نے، فلسفہ بھی اس کے اندر ہے، منطق بھی اندر ہے، جس کو آج لوگ الگ الگ انگلش کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تمام علوم عقلیہ نقلیہ سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو اپنے بچاؤ کے لیے سماج میں کس طرح رہنا ہے، اگر کوئی وار کرے تو اس وار سے کیسے رکنا ہے، اگر سیاسی طور پر بھی اپنے والد گرامی سے اور دیگر حضرات سے اپنے سیاست کو سمجھا، اس کے بعد اگر ظاہری طور پر دیکھیے تو اپنے فن سپاہی بھی سیکھا۔ یہ مخدوم پاک کی زندگی ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کی اپنی ذات کو مضبوط بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں مخدوم پاک نے سلطنت کو چھوڑا۔ ارے رب کا ولی رب کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اگر حکم ہے تو سلطنت میں رہے گا، اگر حکم نہیں ہے تو سلطنت کو ٹھوکر۔ یہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا ولیوں تک، ولی وہی کام کرتے رہتے ہیں جن پر انہیں لگایا جاتا ہے ڈیوٹی سے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، مفتی معین الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ہمیں حضرت کا خطاب سننا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور ہمارے نقیب تو آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا ہی رہے ہیں راستے میں، دھیرے دھیرے چلتے چلتے نقیب کا کام ہے کہ وہ راستے اس کی رکاوٹوں کو صحیح کرتا چلا جائے، اور مولانا عرفان صاحب وہ کام کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ویسا بیان دیتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔